آج کے اس ایکسپلینر میں ایک ایسی حیرت انگیز تاریخی کہانی سامنے آنے والی ہے جہاں ایک بہت ہی گہری فلسفی کا ٹکراؤ سیدھا میدان جنگ کی سخت حقیقت سے ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کی، لیکن یہ صرف دو فوجوں کے آمنے سامنے آنے کا قصہ بالکل نہیں ہے۔ یہ اس بات کا بہت ہی گہرا تجزیہ ہے کہ جب مکمل یقین اور تاریخ ایک ہی میدان میں ٹکراتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یوم الفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن۔ چلیے سمجھتے ہیں کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا۔ لیکن اس پورے واقعے کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس بنیادی تصور پر غور کرنا ہوگا۔ سورۃ العصر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق دے رہے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور تاریخ میں حقیقی کامیابی کسی مادی طاقت یا وسائل کا نام نہیں ہے۔ تو چلیے اس کی تھوڑی اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہاں کامیابی کا ایک بہت ہی واضح فارمولہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلا، ایمان لانا، دوسرا، نیک اعمال کرنا، تیسرا، سچائی یا حق کی بات سکھانا، اور چوتھا، صبر اور استقامت قائم رکھنا۔ اب یہ کوئی عام کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ مکمل بنیاد ہے جس پر آگے چل کر ان حیرت انگیز تاریخی واقعات کی عمارت کھڑی ہوئی۔ ان 4 ستونوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہی وہ عدسہ ہے جس کے ذریعے ہم جنگ بدر کے اس پورے واقعے کا تجزیہ کریں گے۔ خیر، اب تھوڑا تیزی سے اس ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں۔ مکہ میں مسلسل 13 سال کی سختی اور ظلم کے بعد جہاں ابتدائی مسلمانوں کو اپنے دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اپنا گھر، کاروبار سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر 2 ہجری میں مکہ کے قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کو روکنے کا منصوبہ بنا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنا چھینا گیا مال واپس لیا جائے، لیکن حالات میں اچانک رخ بدلا۔ قافلہ راستہ بدل کر بچ نکلا اور ادھر مکہ والوں نے ایک بھاری فوج جمع کر لی تاکہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے۔ اور یوں 17 رمضان کو بدر کے میدان میں یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہے نا، یہ بہت ہی زبردست طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ مقابلہ کتنا شدید اور یک طرفہ تھا۔ ایک طرف ابتدائی مسلمان ہیں جن کی کل تعداد صرف 313 ہے۔ ان کے پاس میدان جنگ کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، اور ہتھیار تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور دوسری طرف قریش کی ایک عظیم و شان فوج جس میں پورے 1000 جنگجو شامل ہیں، 100 گھوڑے، بے شمار اونٹ، اور وہ سر سے پاؤں تک ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ یہ ایک بالکل ناممکن سی صورتحال تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسلمان کس قدر بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ایسی کمزور پوزیشن اور بظاہر سامنے نظر آنے والی یقینی شکست کے باوجود جو چیز اس پوری کہانی میں جان ڈالتی ہے وہ ہے انسانی عزم اور سچا عقیدہ۔ جب جنگ بالکل ناگزیر ہو گئی تو مشاورت کے دوران مکہ سے ہجرت کرنے والے ایک صحابی مقداد رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب، آپ دونوں لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یہ الفاظ صرف جذبات نہیں تھے، یہ اس گہرے یقین کے گواہ تھے جو تلواروں اور گھوڑوں کی گنتی سے بہت اوپر کی چیز تھی۔ اور بات صرف مہاجرین تک محدود نہیں تھی۔ مدینہ کے مقامی مسلمانوں یعنی انصار کے جذبے نے بھی پوری تاریخ بدل دی۔ انصار کے رہنما سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بالکل کھلے عام پورے جوش کے ساتھ اعلان کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ بے مثال بہادری اور ایسی حمایت سیدھا سیدھا اسی حق اور صبر کو ظاہر کرتی ہے جس کا ذکر سورۃ العصر میں کیا گیا تھا۔ اب ذرا سوچئے، 16 رمضان کی رات، یعنی جنگ سے ٹھیک پہلے کی رات، میدان بدر میں آخر چل کیا رہا تھا؟ یہاں صرف جذبات نہیں تھے بلکہ بہترین عملی حکمت عملی بھی اپنائی جا رہی تھی۔ ایک اونچی جگہ پر کھجور کی شاخوں سے ایک عارضی چھپر بنایا گیا تاکہ وہاں سے پوری فوج کی کمان کی جا سکے، اور ایک بہت ہی شاندار ملٹری ٹیکٹک کے تحت پانی کے ذخائر کو پہلے ہی اپنے قبضے میں کر لیا گیا اور باقی تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کا عقیدہ انہیں عملی منصوبہ بندی اور سخت زمینی حقائق سے غافل نہیں کرتا تھا۔
ایک طرف تو یہ ساری عسکری تیاریاں تھیں، لیکن دوسری طرف تاریخ کی کتابوں میں اس رات کی ایک انتہائی جذباتی اور گہرائی میں اتر جانے والی دعا بھی محفوظ ہے۔ پیغمبر اسلام نے رات کے گھپ اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے یہ الفاظ ادا کیے: اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت تباہ ہو گئی تو زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہاں اس لمحے کی سنگینی، فکر اور آنے والے نتائج کے بوجھ کو مکمل طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے، جہاں اس چھوٹی سی جماعت کی بقا کا تعلق پوری انسانیت کے روحانی مستقبل سے جڑا ہوا تھا۔ اب جو بات واقعی دماغ کو ہلا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سورۃ العصر کا پہلا ستون یعنی ایمان اپنا نتیجہ دکھاتا ہے۔ صحیفوں میں بالکل واضح طور پر درج ہے کہ اس بے سر و سامان چھوٹے سے گروہ کو کیسی غیبی مدد ملی۔ اچانک ایسی بارش ہوئی جس نے ان کے دلوں کا بوجھ ہلکا کر دیا اور ریتلے میدان کو ان کے قدموں کے نیچے سخت کر دیا۔ ان پر ایک ایسی سکون کی کیفیت طاری ہوئی کہ انہیں ایک تازہ دم کرنے والی نیند آ گئی، اور سب سے حیران کن بات، آسمان سے 5000 فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارا گیا۔ یہ سارے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ایمان اور صبر کو سیدھی آسمانی تائید حاصل تھی۔ اور پھر بالآخر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا۔ اس زمانے کے عربی رواج کے مطابق گھمسان کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک روایتی مبارزت یعنی 1 on 1 مقابلے کا آغاز ہوا۔ قریش کے سب سے بہترین اور خوفناک گھڑ سوار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے اور سنگل کامبیٹ کا چیلنج دیا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے۔ جنگ کی یہ ابتدائی لمحات اس قدر اہم تھے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا اس کا دونوں فوجوں کے حوصلے پر براہ راست اثر پڑنے والا تھا۔ یہ مقابلہ حد سے زیادہ تیز اور شدید تھا۔ علی اور حمزہ نے اپنی بے مثال جنگجو صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ہی تیزی سے اپنے مخالفین کو ڈھیر کر دیا، لیکن عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان کڑی ٹکر ہوئی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ علی اور حمزہ فوراً ان کی مدد کو لپ کے دشمن کا کام تمام کیا اور اپنے زخمی ساتھی کو واپس اپنی صفوں میں اٹھا لائے، اور بس اس ابتدائی کامیابی کے فوراً بعد ہی ایک شدید ریت کے طوفان کے دوران دونوں مکمل فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس پورے ٹکراؤ کا نتیجہ آخر نکلا کیا؟ یہ عدد 70 اس تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 1000 کی اس بڑی فوج کے 70 نمایاں افراد مارے گئے، جن میں ان کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی شامل تھا، اور صرف یہی نہیں، مزید 70 افراد کو زندہ قید کر لیا گیا۔ یہ نمبر اس حقیقت کی چیختی ہوئی مثال ہے کہ بالکل ناممکن نظر آنے والے حالات اور وسائل کی شدید کمی کے باوجود ایک ایسا فیصلہ کن اور تاریخی نتیجہ سامنے آیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مگر اس غیر معمولی کامیابی کی ایک بہت ہی بھاری انسانی قیمت بھی چکانی پڑی، جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ 14 یہ ان عظیم ابتدائی مسلمانوں کی تعداد ہے جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ان میں سے 6 وہ مہاجر تھے جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور 8 مدینہ کے انصار تھے جنہوں نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ یہ جانوں کا ضیاع ایک بہت بڑا اور سنجیدہ سبق ہے کہ تاریخ میں حق کی بقا اور عظیم کامیابیاں کبھی بھی بڑی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اب جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک انتہائی انوکھا اور روشن باب ہے، اور یہ سورۃ العصر کے دوسرے ستون یعنی نیک اعمال سے سیدھا جڑا ہوا ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ انتہائی منصفانہ اور ہمدردانہ سلوک کیا گیا، انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے گئے، لیکن جو بات واقعی لاجواب ہے وہ یہ تھی کہ ان میں سے جو قیدی پڑھے لکھے تھے انہیں ایک پیشکش دی گئی۔ اگر وہ ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں گے تو یہی ان کی رہائی کا فدیہ ہوگا، یعنی تعلیم سکھانے کے بدلے آزادی۔ یہ جنگ کی تاریخ میں بالکل اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور عظیم ترین مثال ہے۔ انہی تمام واقعات اور نتائج کو دیکھتے ہوئے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان بالکل واضح فرق کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جس نے ابتدائی اسلامی طبقے کی بقا کو ہمیشہ کے لیے یقینی بنا دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ثابت کر دی کہ نتائج کا انحصار صرف فوجی تعداد یا مادی طاقت پر نہیں ہوتا، بلکہ عظیم عزم اور مکمل یقین پر ہوتا ہے۔ تو اس پورے سفر اور تجزیے کے بعد ایک انتہائی اہم سوال دماغ میں آتا ہے جب ہم ایک ایسی عظیم تاریخی فتح کو دیکھتے ہیں جو کسی مادی طاقت یا تعداد کے بجائے مضبوط ایمان،
شاندار حکمت عملی اور صبر کی بنیاد پر حاصل ہوئی، تو یہ آج کے دور میں ہمارے سامنے کھڑے بظاہر ناممکن چیلنجز سے نپٹنے کے ہمارے طرز عمل کو کیسے بدلتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا؟ کیونکہ تاریخ کا یہ سبق صرف ماضی کا حصہ نہیں، بلکہ آج کے لیے بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔